السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون۔ اور پھر جب وہ ڈیلیگیشن یعنی وہ وفد تحفہ تحائف لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ مال دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 36 اور 37 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے جو دروس اس واقعے کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور جو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سنایا ہے، ان باتوں میں، ان تفسیروں میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک اہم مہم کے لیے اپنے لاؤ لشکرے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو لشکر تھا اس لشکر میں 3 طرح کے مخلوق، ایک انسانوں کی ایک جماعت بندی تھی، جناتوں کی جماعت بندی تھی اور پرندوں کی جماعت بندی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو اس میں ہدہد کو غائب پایا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ میں ہی وارننگ دے دی کہ ہدہد کے آنے کے بعد یا تو وہ اپنے غائب ہونے کی معقول وجہ بتلائے گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، سلا دوں گا۔ ہدہد جب آیا تو اس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پہنچی ہوگی، اور میں ملک سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے استفسار پر ہدہد نے کہا کہ دیکھیے یہاں سے دور ایک ملک ہے، وہاں ایک قوم بستی ہے جو ہر حال میں خوشحال ہے، آسودہ حال ہے، کاروباری لوگ ہیں، اور وہاں کی جو بادشاہ ہے وہ خاتون ہے، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ شرک کرنے والے ہیں، اور آپ یہاں پر موجود ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ وہاں تک توحید کی بات کو پہنچائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک مختصر خط لکھا اور بھیج دیا ہدہد کے ہاتھ سے۔ خط جب وہاں پہنچا جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے، فوراً ملکہ بلقیس نے، جو ملک سبا کی بادشاہ جو خاتون ہے، اس نے فوراً اپنے سرداریوں کو بلایا اور کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی عظیم اور ذی عزت خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے ہے، اور خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ہے، اور پھر خط میں مختصر بات ہے کہ بالکل ہماری بات اور ہمارے حکم کے تابع ہوتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور کوئی سرکشی مت کرنا۔ یہ مختصر سا خط ہے، آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو جو لوگوں نے رائے دیا کل میں نے آپ کے سامنے بتلایا، بعد میں جو ملکہ بلقیس ہے اس نے یہ فیصلہ کیا بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کہ ایک وفد تیار کرتے ہیں، ایک ڈیلیگیشن تیار کرتے ہیں جس کے ساتھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات، بہت سارے مال و دولت، سونے کی اینٹیں، حتیٰ کہ جو عجائبات ہوتی ہیں، چیزیں جو میوزیم میں رکھا جاتا ہے، جو کہیں ملتا نہیں ہے، اس طرح کے نوادرات بھی اس تحفے تحائف کے اندر رکھ کر کے خاتون نے وفد کے ساتھ بھیج دیا، اور بھیجنے کے پیچھے وہی مقصد تھا
کہ دیکھیں کہ بادشاہ کیسا ہے، دنیا دار ہے یا اللہ کا نبی ہے. اگر دنیا دار ہوگا تو لڑائی کریں گے، اگر وہ تحفے کو قبول نہیں کرے گا تو پھر لڑائی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کا واقعہ یہاں پر ان 2 آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فلما جاء سلیمان، جب وہ ڈیلیگیشن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، جب وہ وفد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیرا مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. یہ مال دے کر کے جو مدد کر رہے ہو، اتمدون کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، لیکن اصل میں یہاں پر لالچ کے معنی میں یہ جو مال کا لالچ دے رہے ہو، مال کا لالچ مت دکھاؤ، کیونکہ میں خود ایک بادشاہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زیادہ مال و دولت مجھ کو دے رکھا ہے. اپنے مال و دولت پر اتراؤ مت، اپنے مال و دولت کے ساتھ خوش رہو. میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمہارا مال لے لیں یا تمہارے حکومت کو ختم کر دیں یا تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں. میرا مقصد ہے شرک کو ختم کرنا، کیونکہ تمہارے ہاں شرک ہو رہا ہے اور شرک بھی اجتماعی طور پر ملکی سطح پر ہو رہا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہو، لہذا یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے. یہ مال جو ہے یہ مال اپنے پاس رکھو. اور کہا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ان کے پاس واپس لوٹ کر کے جاؤ اور جا کر کے ساری بات ان کو سناؤ کہ بادشاہ نے سلیمان نے تحفے تحائف لینے سے منع کر دیا. وہ تحفے تحائف نہیں چاہیے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ان کو جو اللہ کا دیا ہوا وہ بہت ہے، لہذا اپنے مال کو لے جاؤ اور جو ہم نے کنڈیشن ڈالا ہے اس کنڈیشن پر عمل کرے، یعنی فرما بردار بن کر کے مسلمان بن کر کے ہمارے ہاں آئے. یہ ایک پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو خط میں ہم نے لکھا ہے اگر اس کی فرما برداری نہیں کی گئی، اس کی سرتابی کی گئی، اس کی مخالفت کی گئی، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا، تو ہم ان پر ایسے لشکر سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ بات ملکہ بلقیس اچھی طریقے سے جانتی تھی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کلیئر کہا ارجع الیہم، آپ لوگ واپس چلے جائیے، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا، اور ہم ان پر ایسے لشکر سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے بالکل جھکے ہوئے پست اور ذلیل و رسوا ہوں گے. سامعین کرام، یہاں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر کے لشکر کو، وہاں کے ڈیلیگیشن کو واپس کر دیا. اس کے بعد درمیان کی باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے. درمیان میں یہ ہے کہ جب وفد واپس گیا اور جا کر کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس ریئیکشن کو ملکہ بلقیس کے سامنے سنایا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا اس نے اپنے پورے لوگوں کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے اس نے اپنے ہر کارا کو آگے بھیجا جو جا کر کے بادشاہ کو یہ خبر دے دے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، بالکل اطاعت و فرما برداری کے ساتھ مسلمان ہو کر کے آ رہی ہے، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ آ رہی ہے، یہ جا کر کے خبر دے دے. اور اس کے بعد اپنے درباریوں کے ساتھ وہ ریڈی ہوئی اور ریڈی ہو کر کے نکل گئی. جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے نکلنے کی خبر ملی تو اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسلامی رعب دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام بالکل جھکا ہوا ہے، اس چیز کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا جس کو آپ کل سنیں گے تو خود حیران ہو جائیں گے. بہت ہی حیرت انگیز بات ہے جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.